بیش بیش اللہ تعالیٰ نے کاؤنسلنگ میں بہت جگہ فرمایا کہ اللہ کے ذریعے کو یاد اللہ کے ذریعے کو یاد بہت جگہ قرآن شریف کو یاد اللہ کے ذریعے کون سے اللہ کے تو سبھی دن ہے یاد کرا ہے ہمارے کو پیر کو منگل ہو اور جمعرات کو انہیں کون سا یاد کیا رمضان کہہ رہا ہوں رمضان شریف کہہ رہا ہوں رمضان کا نام کہاں ہے پہلا رمضان دیا اس کو اللہ کے دنوں کو یاد کرو قرآن نے دے دیا اللہ کے دنوں کو یاد کرو اور اللہ کا دن کون سا ہے اس کے دن کون سے اور دنیا سے اللہ کے ہاں کون سے دنوں کو یاد کرا جائے اللہ کے سوچا یہ تو سب سوچتے رہتے ہیں کیسے سمجھے 10 سے 50 سمجھے ایک مکان رہ گیا 2 مکان ہو جائیں کبھی سوچا جنت میں کئی مکان ہونا چاہیے کبھی سوچا پتہ میں کیسے سوال حل ہوں گے یا تو زیادہ تر سوچ رہے تھے کبھی یہ بات بن جائے جس سے زیادہ سمجھے تنخواہ بڑھ جائے گی زیادہ کام بڑھ جائے گا اور پیسہ ہو جائے گا ایک منزل اور بنوائی دوں گا سوچتے موت آ جاتی ہے کچھ نہ کرتا سب بھی چھوڑ کے چلا جاتا قبر میں جائے گی لاٹھی پڑتی تو صحیح یاد آتا ہے نہیں سوچتا رہتا رات دن پڑھا رہتا ہے نماز پڑھی تو پڑھ لی نہ وہ بھی سستی کے ساتھ کبھی جماعت چھوڑ دی کبھی نماز میں بھی تنگی کبھی دیکھنے پڑھ دی کبھی نہیں پڑھی نہیں نماز چھوڑنا حرام ہے اگر میں فجر چھوڑی نے حرام کیا ایسی جماعت کو اصل چھوڑنا حرام ہے اصل جماعت کو چھوڑنا یہ کوئی مجبوری پر دوسری چیز ہے یہ بھی حرام ہے جن نے فجر کی نماز چھوڑی ایک حرام کیا جن نے ظہر چھوڑی دوسرا عصر چھوڑی تیسرا حرام کیا مغرب پڑھتی ایک حرام کر دیا عشاء چھوڑی چوتھا حرام کیا 4 حرام تو یہ ہو گیا جماعت چھوڑی تو چھوڑی یہ حرام کرتی ہے اس کے علاوہ اور کتنے سارے حرام ہوتے رہتے کبھی آدمی سوچتا رہتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے میں کسی کا کام نہیں رکھتا اپنے کام کا رکھتا ہوں میرے لڑکے بہت اچھے کام میں لگا رہتے کبھی مت کرنا نماز پڑھتے ہیں نماز نہیں پڑھتے نماز نہ پڑھتے تو روزی رہتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں اذان کے بعد جو روزی حاصل کی جاتی ہے اسے میں صحیح نہ تو اکثر اذان ہو جاتی لوگ کام میں لگے رہتے اب اس کو فیصلہ کرنا ان کی روزی کیسی ہے اور جب وہ روزی کھائے رہے ہیں اس سے کھائے رہے ہیں اس سے پی رہے ہیں اس سے پہن رہے ہیں کیا ہوگا ایسے آدمی
اس کے اعمال کیسے ہیں. تو آدمی آخرت کی طرف دھیان نہیں دیتا ہے. یہاں تو یہ ایک مکان کا 2 ہزار 3 ہزار 4 بیٹے 4 کا لیتا ہو جائے. اور جب مرد کے پہنچے گا خبر میں تو اسے پتہ لگتا ہے سب کہاں چھوڑے آپ لگ ٹھنڈ میں پڑ رہے ہیں. کوئی بچوں کے لیے چوری کرے اور چوری میں پکڑا جائے اور اس پر لٹ ملے تھانے میں تو کیسے پتہ لگا کہ بچوں پہ اس پر سب پتہ لگا تو لٹ پڑے گا. آدمی کو سوچنا چاہیے جیسے غلط کام کر رہا ہے اس سے سزا لے گا. حضرت سمایا کل میدان محشر میں کتنے ایسے لوگ بڑی نمازی ہوگی, بڑے حج عمرے کرے ہوگی, بہت قرآن شریف پڑھا ہوگا, بہت کچھ نیکیاں ان کے پاس ہوئی, پہاڑوں میں سی ان کی نیکیاں. جب ان کے گھر کے لوگوں کو بلایا جائے گا, ان کے لڑکوں کو لڑکیوں کو پوتوں پوتیوں کو دیکھا جائے گا ان کے پاس نمازیں نہیں ہوئی. اس سے کہا جائے تم نے ان سے نماز کے لیے کہا, ہم کبھی کبھی کہتا نہیں کہ کام میں جب لیتے میں نماز پڑھتا رہتا. تو اچھا ان کی فرض, ان کا جو فرض تھا وہ تمہارے فرض سے ادا ہو گیا. نماز فرض تھی نہیں پڑھی اب تم لگے رہے, تم پڑھتے رہے نماز. انہوں نے نہیں پڑھی تم نے کہا کبھی کبھی کہہ دیتا تھا ولی جب نہیں پڑھی تو ان کا فرض ادا ہے گیا تمہارے فرض سے, تمہاری نماز پڑھنے سے نہیں ہوگا. اب اپنی ساری نیکیاں سمجھ, سب نیکیاں ان سب کو بانٹی جائیں گی, لڑکے کو لڑکی کو پوتی کو پوتے کو نوازے کو نواسی کو سب. اب اس کے بعد کچھ نہیں, پہلا تم جہنم میں چلے جاؤ. جن کے ساتھ نماز پڑھی ہو, تہجد بھی پڑھا ہوگا, قرآن شریف پڑھا ہوگا, حج عمرہ بھی کیا ہوگا, وہ جہنم میں جائے جائے. اور جن نے نہیں پڑھا وہ جنت میں جائے جائے. دیکھا تو یہ ہے. تو آپ ان لوگوں کی یہ ہے کہ ہم پڑھے نا تم کام کرے لاؤ نہیں کر سکے, تو یہ بہت ہی غلط بات ہے, لا تو حرام ہے. خود سمجھے نماز پڑھو اور دوسرے سے پڑھواؤ. قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم من نار, ایمان والو بچو اور بچاؤ اپنی اہل کو جہنم کی آگ سے. تو قرآن نے کیا فرمایا, بچو بچاؤ. ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا انفسکم, بچاؤ اپنے آپ کو, اہلیکم نارا, وہ اپنی اہل کو بچاؤ, اپنے گھر والوں کو بچاؤ, کس سے نار جہنم سے بچاؤ, اور خود بھی بچو اوروں کو بچاؤ. تو یہ بچانا ہر ایک پر کیا ہے, فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے ویسے وہ فرض ہے. اب آدمی کیا کرتا ہے, خود تو بچ جاتا ہے اور گھر والوں کو نہیں بچاتا ہے, تو یہ حرام ہوا. انہیں ایک بچ گیا, ایک حرام سے بچ گیا, اور انہوں نے نماز پڑھ لی تو ایک حرام سے بچ گیا, اور گھر والوں سے نہیں پڑھوائی تو دوسرا یہ حرام ہوتا رہا اس کا. اور یہ اکثر آج مکانوں کے اندر ہے, اکثر یہ ہے. ارے وہ نماز نہیں پڑھنے تو سیدھے کر دو, ایسا ہے اپنا کھانا لیتا کرو, ہم تمہارا کھانا نہیں کھائیں. اب کیوں, جب ہم نے لڑکے نہ آئے دے دیا تو نذرانے 500-1000 روپے, ماں کو باپ کو نہ بیٹے ٹھیک ہے تم جو کرو کرتے رہو, ہم اپنے کر رہے ہیں. تو کل میدان محشر میں کتنے حاجی ہیں, کتنے نمازی ہیں, کتنے سمجھے پڑھے لکھے ہیں جو جہنم میں ڈالے جائیں گے. ان سب کی نیکیاں انہیں دے دی جائیں گی جن کی وجہ سے ان لوگوں نے نماز نہیں پڑھی, جن کی وجہ سے نماز نہیں پڑھی ہوگی. تو ہر جگہ اس کا خیال رکھنا چاہیے اور اسلام کی تبلیغ کرتے رہنا چاہیے, گھر والوں کو تاکید کرتے رہنا چاہیے, ورنہ حشر جو ہے برا ہوگا. تو آج آدمی اپنے گھر کے دنوں کو تو یاد کرتا, بیٹے کا برتھ ڈے آئے تو یاد کرے گا, یاد کرتا ہے کہ آج میرے اس کا سمجھے برتھ ڈے ہے, آج پوتی کا ہے, آج میرا ہے, آج میری بیوی کا ہے. وہ اللہ والوں کا جب آتا ہے تو اسے یاد نہیں ہوتا, نہ کے برابر رہ نہیں.
بہت ہی کم ہیں جن کا منایا جاتا ہے. ایک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے جن کا برتھ ڈے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے. منایا جاتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اس سے بھی کتنے شیطان کے بچے بہاوی دیوبندی ہیں. بٹن لگا دیں. شیطان کے بچے بہاوی دیوبندی ہیں جو اسے حرام بتاتے ہیں, شرک بدعت بتاتے ہیں. جبکہ یہی بہاوی دیوبندی جو سرکار کے میلاد کو, سرکار کے برتھ ڈے کو حرام بتاتے ہیں, انہی خلیفوں نے انسان اخبار میں دیا کہ ہم مودی جی کا برتھ ڈے منائیں گے اجمیر شریف میں جائے گی. یہ اصل کا تاریخ اخبار میں آیا تھا. سرکار سے تو نے کبھی بڑی دشمنی ہے ان شیطانوں کو, بہاوی دیوبندیوں کو, کہ سرکار کے میلاد کو تو شرک بدعت حرام کرتی ہیں. اور پرائم منسٹر آف انڈیا مودی جی کیا سمجھے برتھ ڈے منانے کے لیے اخبار میں اعلان کر رہے ہیں کہاں اجمیر میں منایا جائے گا. ابھی کہتے جب تیرے نزدیک یہ شرک بدعت ہے تو ان کا پرائم منسٹر کا جائز ہے. یہ پرائم منسٹر کی پیدا ہوئی تو مدینے والے کے صدقے میں. ابھی خبیث گندے, اگر تو حرام سے پیدا ہوا تو اس نبی کے صدقے میں پیدا ہوا, اس نبی کی مخالفت کرتا جس کا کلمہ پڑھتا ہے, جس کی لاہی نماز پڑھتا ہے, جس کا لایا قرآن پڑھتا ہے, اس کے بعد پھر وہ حرام بتاتا ہے. قرآن شریف میں اللہ کے دنوں کو یاد کرو تو اللہ کے دن کیا ہے؟ جن دنوں کو اللہ والوں سے نسبت ہے, جن دنوں کو اللہ والوں سے نسبت ہے ان دنوں کو یاد کرو. وہ اللہ کو محبوب ہے جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھا سمجھے لوگوں کو انعام دیا, انہیں عذاب سے بچایا, جیسے موسیٰ علیہ السلام کو غرق ہونے سے بچایا اور فرعون کو زندہ غرق کر دیا. آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, یہ اللہ کے دنوں میں سے دن ہے. یوسف علیہ السلام اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملے, ملاقات کا دن اتنے سالوں کے بعد ملے تو یہ اللہ کا دن ہے. سرکار نے مکہ شریف فتح کیا, فتح مکہ یہ اللہ کا دن ہے. یعنی جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پہ انعامات اکرامات کیے ہیں وہ دن, اب وہ دن کوئی نہیں. اور سب سے بڑا اللہ کا دن جو ہے وہ 12 ربیع الاول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی انعام کیا جس کی مثال نہ کبھی ہوئی ہے نہ ہے نہ ہوئی. سرکار جیسا کوئی نہ ہوا ہے نہ ہوگا, تو وہ سب سے بڑا انعام ہے. تو جب انعام کے دن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا اس کی یاد مناؤ تو سب سے زیادہ سرکار کی یاد منائی جاتی ہے, منانا چاہیے. ایک بہادر مجھ سے کہنے لگا کہ تم غوث اعظم کا ذکر بہت کرتے ہو, اعلیٰ حضرت کا بہت کرتے ہو, ان کا بہت کرتے ہو, حضور کا بہت کم کرتے ہو. میں نے کون کہہ دیا؟ بولے ہم گرم میں جھوٹا ہے. سب سے زیادہ تو سمجھے ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں. بولے نہیں, ہم دیکھتے ہیں تمہارا جب بھی ذکر ہوتا ہے کبھی اعلیٰ حضرت کے سمجھے ذکر ہو جائے, کبھی مفتی اعظم ہند کا ہو جائے, کبھی غوث اعظم کا ہو جائے, کبھی غریب نواز کا, کبھی کسی کا. حضور کا سمجھے بہت کم میلاد ہوتا ہے. میں نے کہا جب تمہیں عقل نہیں تو تم کیا سمجھو گے؟ میں نے بہت سے سلسلے ہیں, ہر سلسلے میں یہ ہے وہ اپنے پیروں کا ذکر کرتے ہیں, ہے نہیں؟ ہر سلسلے والے چشتیہ والے اپنے پیروں کرتے ہیں, نقشبندیہ والے, سوربندیہ والے, رفاعیہ والے, مجددیہ والے, قادریہ والے, ہر ایک اپنے اپنے پیروں کا ذکر کرتا. سنو, اور سرکار کا ذکر ایسا ہے کہ ہر سلسلے والا کرتا ہے. جب فاتحہ پڑھتا تو کہتا اللہ تعالیٰ جو ثواب کو مجھے دے, پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پہ فائل کرتا. سلسلہ چشتیہ والا بھی جب ثواب فاتحہ پڑھے گا پہلے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرے گا. سلسلہ نقشبندیہ والا بھی فاتحہ پڑھے پہلے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرے گا. سلسلہ قادریہ والا فاتحہ پڑھے پہلے سرکار کی بارگاہ میں پیش کرے گا. سلسلہ رفاعیہ والا پیش کرے وہ بھی سرکار کی بارگاہ میں سب سے پہلے کرے گا. شروع کرتا نہیں کرتا ہے سلسلہ مجددیہ والا شروع کرا ہے وہ بھی سرکار دے. تو میں نے جتنے بھی سلسلے ہیں بیٹھے تو اپنے بزرگوں کا سلسلے نام لیتے ہیں, ان کا ذکر کرتے ہیں, اور جب یہ سارے ثواب کرتے ہیں تو ہر سلسلے والا پیارے آقا کا سب سے پہلے نام لیتا ہے. تو یہ بتاتا ہے, سنو, ہمارا
قریبی سلسلہ ہو، یہ سارے کے سارے سلسلے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دم قدم سے۔ ہم نے کہا سب سے زیادہ تو ہم انہیں کو سمجھے سارے ثواب کرتے ہیں، کوئی فاتحہ ہو، قرآن خوانی ہو، تیرے کی فاتحہ ہو، چالیسویں کی فاتحہ ہو، عرس کی فاتحہ ہو، ختم قرآن کی فاتحہ ہو، کوئی فاتحہ سب سے پہلے پیارے آقا کا نام لیتے، کیوں ان سے ہی سب کچھ ہے، سب کچھ انہی سے ہے۔ تو یہ گمراہ جو ہیں وہابی دیوبندی، یہ لوگوں کو جو علم نہیں رکھتے ہیں یا جنہوں نے دوئی کتاب پڑھنی نہیں، یہ تمیز نہیں پوچھا کتاب کسے کہتے ہیں، ان سے پوچھ لو، تھوڑا سا اردو پڑھ لیا کہتے ہم بہت بڑے مولوی بن گئے، ان سے پوچھ لو الکتاب الشیء فی اللغۃ العربیہ والاصطلاح عند الفقہ، کتاب کسے کہتے ہیں لغت کے اندر، یہ فقہ کے اندر یا ڈکشنری کے اندر کتاب کی کیا پریبھاشا ہے، تو انہیں صحیح سے یہ پتا نہیں۔ اب وہ سمجھے دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم بہت بڑے پڑھے لکھے، اب وہ حدیثوں کو چیلنج کرتے ہیں، جیسے آج مرزا جیسا شیطان، مرزا شیطان تو پوری دنیا میں مشہور ہے نہیں، یہ بہت بڑا خنزیر پیدا ہوا، مرزا جو ہے بہت بڑا سور ہے، اور اس کے ماننے والے بہت بڑے گمراہ نالائق جہنم کی طرف جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ وہ شیطان رابضی ہے، مولا علی کا دشمن ہے، وہ کیا جانتا مولا علی کو؟ رابضی جانتے مولا علی کو؟ مولا علی کے دشمن سارے رابضی، میں دعوی کے ساتھ کہتا مولا علی کی کوئی نہیں مانتا ہے، جو اپنے نفس کی مانتے ہیں۔ کوئی رابضی آئے میرے سامنے مجھ سے بات کرے، یہ سب دکھاوے کی محبت ہے۔ جب مولا علی نے صدیق اکبر کے پیچھے ساری نمازیں پڑھی تو یہ حرام زادے کو بتاتے نماز حرام ہے، کیونکہ انہیں بتاتے ہیں غلط ہیں، اور ان کے عقیدے بہت گندے ہیں۔ یہ کہتے ہیں قرآن شریف کے 40 پارے تھے، کہتے ہیں سنا ہوگا، کہتے ہیں 10 پارے صدیق عمر فاروق اعظم عثمان غنی نے گائے، کہتے ہیں یہ لوگ ہیں۔ اب کتنے بڑے خبیث یعنی بے عقلیں ہیں، اور خدا جب دین لیتا تو عقل چھین لیتا ہے۔ قرآن شریف کے حافظ کتنے تھے سرکار کے زمانے میں؟ کتنے حافظ تھے؟ بہت سارے، 5 نہیں ہزاروں تھے۔ صدیق اکبر بھی قرآن کے حافظ، فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی، مولا علی بھی، ابی بن کعب بھی، سمجھے؟ ہاں بڑے بڑے سمجھے صحابہ سب قرآن کے حافظ تھے، مولا علی بھی حافظ تھے، سیدہ فاطمہ بھی، سمجھے؟ امام حسن امام حسین سے بھی، سمجھے یہ قرآن حافظ تھے۔ یہ اب ان سے پوچھو گندوں سے نکموں سے، تم کہتے ہو کہ صدیق اکبر فاروق اعظم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے 10 پارے چھپا لیے، تو صدیق اکبر کا زمانہ پہلے تھا، وہ چلے گئے، فاروق اعظم کا زمانہ آیا وہ اس کے بعد چلے گئے، عثمان غنی کا زمانہ آیا وہ اس کے بعد چلے گئے، اس کے بعد ہمیں سب تینوں لوگ چلے گئے۔ اب کس کا زمانہ آیا؟ حضرت علی کا آیا، بعد میں آیا۔ جب 40 پارے تمہارے حساب سے تھے، اب ایک جھوٹوں مکار ہو تو مولا علی نے وہ 10 پارے کیوں نہ ظاہر کرے؟ ارے بولو، پھر تو مولا علی تمہارے نزدیک مولا علی کھائے گئے، تم مولا علی کو قرآن کا خائن قرآن کا غدار سمجھ رہے ہیں۔ گادھو، جو مولا علی کی شان میں ایک لفظ کہنا تو بڑی بات، سوچو سے میں جہنمی کتا خنزیر سے برا سمجھتا ہوں کہ مولا علی ہمارا ایمان ہے، ہماری جان ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے، ہمارے اسلام کی پہچان ہے۔ مولا علی پہ ہمارا تن من سب قربان۔ ارے نالائکو، تم سمجھے مولا علی پہ بہتان لگا رہے ہو؟ تم کہتے ہو خلفائے ثلاثہ نے 10 پارے غائب کر دیے، تو میں کہہ رہا قرآن کے حافظ تو مولا علی بھی تھے، وہ تو بعد میں آئے، پہلے آپ کے تو یہ تھا پہلے ان کا انتقال ہو گیا، وہ لے کے چلے گئے۔ اب تو مولا علی اب تو نہ صدیق اکبر ہیں جو کہتے ہیں خوف کی وجہ سے ظاہر نہیں کیے، تو اب تو سمجھے نہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ہے، نہ پھر خوف کس کا؟ مولا علی تو خدا کے شیر ہیں، تو کسی سے نہیں گھبراتے۔ جب مولا علی کے سندے مجلی بیٹی امام حسین کربلا میں کسی سے نہ گھبرا، حق کے لیے اپنا ایک ایک بچہ قربان کر دیا، تو مولا علی تو شیر ہیں، تو کسی اور سے کیسے گھبراتے؟ اب کیسے چھپاتے؟ ارے گھبراتے ہو تو تمہارے اندر طاقت نہیں۔ بریلی کا ایک شیر آ جاتا دیکھو تو بڑے بڑے سمجھے
مرزا جیسے شیطانوں کے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں. اب کتنے یہاں مرزا کے نالائق سمجھے حرامی بچے خجوری کے اندر ہیں. میں ایسے کہتا ہوں, لوگ کہتے ایسے کہتا ہوں, میں کہتا قرآن کے اندر آیا جو گستاخ نبی وہ حرامی ہے. زنیم کا لفظ آیا سورہ قلم کے اندر, اللہ تعالیٰ نے حرامی بتایا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا رفیق تو گالی بکتے ہیں. میں نے کیا گالی بکتے ہو؟ ہم حرامی کہتے ہو, ہم نالائق کہتے ہو, آپ گدھا کہتے ہو, آپ کتا کہتے ہو. میں کہتا یہ گالی. بولے ہاں, میں نے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا, ان لفظوں کو بتایا. ہم اس سے کہا وہ گدھے کی طرح, سیقول اس سے کہا ان قریب گدھے لوگ کہیں گے. دوسرا باب شروع سے ہوئے رہا. کہیں آیا سمجھے ان کی مثال کتے کی طرح آیا نہ دے پا رہی ہے. کہیں اللہ تعالیٰ فرمایا سمجھے خنزیر. اگر یہ گالی بلکہ قرآن کے اندر بھی گالی آئی, پھر کہا قرآن کے اندر بھی گالی آئی. اگر میں نے گدھا کہہ دیا تو اللہ نے بھی گدھا کا کما صلی اسفار. ان کی مثال گدھوں کی طرح جو گدھا سمجھے بدن اٹھاتا ہے, ایسے وہ لوگ بھی سمجھے کتابیں لاپ دی گئی عالم ہو جائیں کیا. اٹھاؤ 28واں پارہ سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان کے بارے میں. تو ایسے لفظ سمجھے. اگر شیطان کہتا تو قرآن سمجھے شیطان بہت جگہ ہے. فاض اللہ شیطان تو خود شیطان و قدیمہ اللہ تعالیٰ نے کتنی جگہ فرمایا. پھر کہا اللہ نے بھی سمجھے گی قرآن کے اندر گالی ہے. سرکار کی شان میں ایک لفظ بولا غلط تو اللہ تعالیٰ نے 10 اس میں ایک دن آخری ایک دن آیا سمجھے زنیم تو حرامی. حرامی کہنا گالی تو کہا قرآن کے اندر ہی آیا. لوگ میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں, میں کو بتا رہا ہوں قرآن شریف کے اندر بہت لفظ ہیں. اگر میں کافر کہتا تو قرآن شریف میں کافر آیا. فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. اس سورت کا نام ہی سورہ کافرون ہے. یہ کہتے ہیں کافر مت کہو, اس کا تو نام ہی یہی ہے, نام ہی ہوئی ہے. تو معلوم ہوا یہ لفظ گالی نہیں ہے. اگر گالی ہوتے یہ لفظ تو قرآن میں ہوتے. ہاں یہ لفظ کون سے تنبیہ کرنے کے لیے ہیں, لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے. جس کا ریت ہے اس کا تنبیہ کرنا, اسے یہ بتانا نہیں. وہ سنا ایسی بات نہیں کرتے ہیں, یہ تنبیہ کرنے کے لیے ایسے لفظ بولے جاتے ہیں. کوئی کہتا نہیں بے لفظ ہے, یہ تنبیہ کا لفظ سے آگاہ کرنے کے لیے ہے. تو یہ لفظ گالی ہے تو گالی کہہ دیا جائے گا. پھر تو نماز میں بھی تم گالی لگتے ہو, نماز میں گالی. اگر یہی ہے پڑھتے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آیا بنا اللہ کی میں شیطان مردود سے بتاؤ. شیطان مردود کہا. اگر مردود کہنا گالی پر نماز میں تم شروع کہہ رہے ہو, نماز کے اندر گالی لگ رہے. وہ بات بتا رہا نا قرآن و حدیث کی بات ہے. تو اس لیے معلوم ہوا یہ لفظ ہے گالی نہیں بلکہ تنبیہ کرنا ہے, لوگوں کو ہوشیار کرنا ہے, برائی سے بچانا, اچھائی طرف دعوت دینے کے لیے. کبھی کبھی ایسے لفظ بولے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے ہم اپنے بزرگوں کا ذکر کریں, ان کی یاد منائیں. میرا منیر ادھر سے کہتا اللہ کے دنوں کو یاد. اب یہ بتائیے اس مہینے میں بھی 10 تاریخ میں جو ہوا تھا وہ آپ کو پتا کیا ہوا تھا؟ بتائیے کسی کو کیا ہوا تھا؟ اب 14 تاریخ میں کیا ہے پتا ہے؟ نہیں پتا. اور یہاں ضروریات بھرنے سے کام چل جائے گا. 10 تاریخ میں پوری دنیا کا امام دنیا میں تشریف لائے جیسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں. اور 14 تاریخ میں نہیں پتا ہے. کام کے بارے میں تو خوب پتا سمجھے 1 کے 10 کیسے پیدا ہوں گے, 100 کے سمجھے 1000 کیسے پیدا ہوں گے. اپنے بزرگوں کو بھول جاؤ گے تو سوائے نقصان کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. بتایا گیا ہے اگر تم انہیں بھول گئے تو نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اس لیے بزرگوں کو یاد کرو. 14 تاریخ میں شیخ احمد مجدد الفسانی جنہوں نے اکبر جیسے شیطان کی فتنے کو توڑا تھا. اکبر بہت بڑا شیطان تھا جس نے دین الہی سمجھے چالو کیا تھا, اسلام کو ختم کر رہا تھا, جس نے خنزیر کو پالنے کا عام حکم دیا تھا. بھینس ہے, گائے ہے, بکری بھیڑ کا پالنا اس نے حرام قرار دے دیا تھا. اس کے دربار میں خود کتے اور خنزیر رہتے تھے. وہ اپنے آپ کو سجدہ کرایا کرتا تھا. اس نے اپنی مہر بنوائی تو اس میں سمجھے وہ لکھ پایا جو اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے.
تو اس نے بہت سے کام جیسے ایسے کیے تھے، اس کا مطلب تھا دین کو ختم کرنا، اسلام ایک ایسا دین لانا کہ سمجھے ہندو وغیرہ سب ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ کسی وجہ ان نے دیکھو خود ہندو عورتوں سے نے شادی کر رکھی تھی، اور کتنے اس نے اپنے وزیر بنا رکھے تھے، اور اس نے ایک نہیں کتنی ہزار مسجدیں اس نے توڑ دی تھی۔ اکبر نے مدرسے توڑوا دیے تھے، ان نے سخت پابندی کر دی تھی۔ اس وقت جب یہ سب سمجھے گناہ کے کام ہو رہے تھے، ہر طرف کفر کی دلالت کی لہریں سمجھے چل رہی تھی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ کرم فرمایا اور مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا۔ اور مجدد الفسانی کو ولی کامل جن کی پیدائش کی خبریں بہت پہلے بہت سے اولیاء کرام نے دے دی تھی، بہت سے اولیاء کرام نے دے دی تھی، یہ وہ مجدد تھے۔ اور یہ پیدا ہوئے تو انہوں نے سمجھے جب ہوشیار ہوئے، ان کے زمانے جب ہوا تو انہوں نے سب کام پہ پابندی کر دی، پابندی زیادہ کری، یہاں تک کہ آپ کو جیل میں ڈال دیا۔ گوالیار کی جیل میں آپ بند رہے، اور بہت سے آپ کے ساتھ میں آپ کے مریدین اور خلفاء بھی تھے، شاگرد بھی تھے، اس میں بند ہوئے جائیں گے۔ جب بند ہوئے تو آپ کے بہت سے مریدین جو تھے وہ اڑ کے اس پہ پہنچ گئے دیوار پہ، آپ نے ڈانٹا، بولے یا کرامت دکھانے آئے ہو؟ نہیں، ہم کرامت کے لیے آئے، ہم تو اللہ رسول کے دین کے لیے یہاں جیل کے اندر آئے ہیں، تمہیں کرامت میرے سامنے کرامتیں ظاہر کر رہے، اپنے مریدوں سے گیا کہ آگے میں کہہ دوں تجھے سارے دروازے سے مجھے کھل جائیں گے، زنجیریں ٹوٹ جائیں گی، بگڑیں ختم، اتنا کہنا تھا کہا نہیں تھا، سب دروازے کھل گئے جی، اور زنجیریں ٹوٹ گئی، تالے ٹوٹ گئے، میں نے کہا کہاں ہے، سب لگ جاؤ، سب لگ گئے، اور جتنے قیدی تھے سب کی زنجیریں ٹوٹ گئی۔ تو وہاں کے جو قیدی وغیرہ آپ پہ بہت سخت، وہاں کے جو جیلر وغیرہ تھے آپ پہ بہت سختی کر رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا تو سب سہنے لگے، تو سب آپ کی عزت کرنے لگے۔ کئی ہزار قیدی غیر مسلم تھے، وہ سب مسلمان ہو گئے۔ آپ جب جیل میں نہیں تھے تو سرہن شریف میں مدرسہ چلا رہے تھے، بخاری و مسلم پڑھا رہے تھے، اور جب جیل میں پہنچے تو اب وہاں حدیث شریف پڑھائے رہے، وہاں حدیث پڑھائے رہے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد بولا با حدیث کا سمجھے درس دیا جا رہا ہے، اللہ کا ولی بنایا رہے۔ جب یہ دیکھا بولے ارے یہ تو معاملہ بہت پیسہ ہے، بہرحال پھر آپ کو جیل سے نکالے گا، آپ نے اسی شرط پر نکلیں گے، یہ سارے یہ کام آپ نے شرط رکھی، وہ سب یہ کام ختم کرائے۔ جب آپ جیل سے نکلی نہیں کہ آپ حکومت کے لیے، تو معلوم ہوا جب یہ دین پہ ڈانگا پڑ رہا تھا، ایسا ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجدد الفسانی کو پیدا فرمایا۔ یہ اکبر بھی نام کا مسلمان تھا، ایسی جب 1272 کا سمجھے وقت آیا، اس وقت بھی سمجھے نام کے مسلمان تھے، تو سرکار کی شان میں توہین کر رہے، کوئی کہہ رہا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، کوئی کہہ رہا یا غوث کہنا شرک ہے، کوئی کہہ رہا تیجا چالیسواں کرنا شرک بدعت ہے، کوئی کہہ رہا میلاد پڑھنا شرک بدعت ہے، کوئی کہہ رہا سلاد پڑھنا شرک بدعت ہے، کوئی کہہ رہا حضور سے مانگنا شرک بدعت ہے۔ یہ طرح طرح کے سمجھے فتوے لگائے جا رہے تھے، دنیا کو گمراہ کیا جا رہا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 1472 ہجری بریلی کے اندر امام احمد رضا کو پیدا کیا۔ دونوں مجدد اسی مہینے میں پیدا ہوئے، اعلیٰ حضرت 10 تاریخ میں پیدا ہوئے اور مجدد الفسانی 14 تاریخ میں پیدا ہوئے، اور دونوں کی وصال کی تاریخ بھی مہینہ بھی وہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا سفر کا مہینہ 25 تاریخ ہے اور ان کی 28 تاریخ ہے، یعنی دونوں وصال کا بھی مہینہ ایک ہے اور ولادت کا بھی مہینہ ایک ہے، اور دونوں کی تبلیغ دیکھو، انہوں نے سمجھے دین کے غداروں کا مقابلہ کیا، اور ادھر اعلیٰ حضرت نے بھی دین کے غداروں کا مقابلہ کیا۔ دونوں مجدد بے مثال، دونوں مجدد ایسے جس کا جواب نہیں ہے۔ پھر مجدد الفسانی نے دین کا سمجھے جو کام کیا پورے ہندوستان میں کیا، ہندوستان سے بعد وہ اعلیٰ حضرت نے جو دین کا کام کیا تو ہندوستان نے کیا، پوری دنیا میں کیا، کہ پوری دنیا کے اندر بہادیت، دیوبندیت، رافضیت کا جو جال بچھ رہا تھا، اعلیٰ حضرت نے سب جال کو سمجھے ختم کیا۔ آج اعلیٰ حضرت کی کتابوں کا نہ کوئی بہادی جواب دے پاتا ہے، نہ کوئی رافضی جواب دے پاتا ہے، نہ کوئی قادیانی جواب دے پاتا ہے، کوئی کسی میں یہ طاقت نہیں۔ کسی نے ایک سوال کیا، اعلیٰ حضرت اس کے سوالوں کے سمجھے ایک سوالوں کا ایک نہیں 20 جواب عطا فرمائے۔ کوئی بھی کسی بھی سمجھے طرح کا سوال ہوا، اعلیٰ حضرت نے فوراً ان کا سوالوں کا جواب دے دیا۔
یہ نہیں صرف فقہ کا سوال ہو، حدیث کا سوال ہو، قرآن کا سوال ہو، اصول کا سوال ہو کسی طرح کا سوال ہوتا اعلیٰ حضرت اس کا فوراً جواب دے دیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر علم میں اعلیٰ حضرت کو بے مثال پیدا فرمایا، جبکہ یہ آپ نے کوئی سمجھے بڑی تعلیم بھی حاصل نہیں کری، صرف چند کتابیں اپنے گھر پہ خاص لوگوں سے پڑھ لی تھی۔ جب آپ کا ایسا علم تھا، آپ کے صرف کئی استاد تھے، سب سے پہلے مولانا غلام قادر، مرزا غلام قادر بیگ تھے، انہوں نے ابتدائی تعلیم پڑھائی۔ دوسرے استاد آپ کے والد صاحب سے ساری درسی کتابیں ان سے پڑھی تھی۔ تیسرے استاد آپ کے سرکار نوری میاں مہارانا شریف کے تھے، جن سے علم ریاضی پڑھا تھا۔ چوتھے استاد آپ کے جو تھے سرکار خواجہ آل رسول آپ کے پیر و مرشد تھے، جن سے علم طریقت، شریعت، معرفت، حقیقت آپ نے حاصل کیا تھا، سمجھے۔ اور مولانا عبدالعلی صاحب، جن سے 15 دن آپ نے منطق پڑھی تھی، یہ آپ کے امام تھے۔ چند کتابیں پڑھی، کوئی کتاب آپ نے کسی سے پوری نہیں پڑھی، کوئی کتاب آدھی پڑھی، کوئی آدھی سیدھی آدھی یعنی کوارٹر کتاب پڑھی۔ اور علم کا عالم یہ تھا کہ پوری دنیا کا کوئی مسئلہ ہوتا اعلیٰ حضرت اسے حل کر دیا۔ پوری دنیا نہیں تو 300-400 برس سے مسائل نہیں سلجھے تھے، ان مسائل کو اعلیٰ حضرت نے سلجھا دیا، ان سلجھے مسائلوں کو۔ اور جن علموں کے جاننے والے بھی نہیں تھے، اعلیٰ حضرت نے ان علموں پہ کتابیں لکھی۔ ہاں، آج علم تفسیر ہے، لوگ بہت کم جانتے ہیں علم تفسیر، علم ادب، تو اعلیٰ حضرت اس میں اتنے ماہر تھے، بےحد ماہر تھے۔ ایک بہت بڑے اپنے آپ کو کہلاتے تھے فقیر، ملک العلماء کے پاس آئے اور کہنے لگے میں اتنی طرح سے علم تفسیر جانتا ہوں، ایک سوال کو میں 16 طریقے سے حل کر دیتا ہوں۔ کہ اچھا گیا، ہاں آپ سے گیا مولانا کو آپ بھی جانتے ہیں؟ آپ نے کہا بولے میں 16 طریقے جانتا ہوں۔ بولے بس 16 طریقے سے؟ اب انہیں دیکھیے کیا تو بڑا میں حیرت ہوئی، بولے رہے میں تو سب سے بڑا ہندوستان کا جاننے والا ہوں، میرے مقابلے میں سمجھے غلط وغیرہ کم جانتا ہے ہندوستان میں۔ تو مولانا تم نے کہا نہیں، اب تمہیں تعجب ہوا، میں تو 16 طریقے سے ایک سوال کو حل کرتا ہوں، تو کہہ رہے ہیں یہ کتنا؟ بولے مولانا تم کتنے طریقے سے حل کرتے ہو؟ کہ فقیر جو ہے 1152 طریقے سے حل کرتا ہے ایک سوال۔ کتنے؟ کہاں پہ؟ بولے 1100۔ بولے میں تو سمجھتا مجھ سے بڑا کوئی جاننے والا نہیں ہندوستان میں 1152 طریقے سے۔ بولے ہاں۔ بولے ثبوت؟ بولے کتابیں میری، میں نے تب تیار کر رکھا۔ بولے اچھا، بولے کس سے سیکھا؟ بولے اعلیٰ حضرت سے۔ بولے وہ پھر کتنے طریقے حل کرتے ہیں؟ کہ وہ ایک سوال کو 3300 طریقے سے میں نے دیکھا حل کرتے ہیں۔ کتنے؟ 33، یعنی میں نے دیکھا ہے، اب خدا جانے۔ بولے پھر آپ نے ان سے پورا علم کہیں حاصل کیا؟ بولے ان سے کون سا علم حاصل کریں؟ بولے ہر علم کے وہ سمندر ہیں، ہر علم کے سمندر ہیں۔ ہاں، کہ جب پانی کی قسم بیان کرنے پہ آئے تو 365 قسمیں تو پانی کی بیان کری، ڈاکٹر تو 3 قسمیں بیان کر پائے۔ سائنٹفک کتابوں میں دیکھو ڈاکٹر کی 3 قسمیں، اور اعلیٰ حضرت بیان کرنے آئے تو 365 قسمیں وہ بیان کری، جس سے پانی، جس سے وضو جائز ہے، اور جس سے وضو حرام وہ اس کی قسم علیحدہ، جس سے وضو مکروہ علیحدہ۔ تو اعلیٰ حضرت سے بڑا ڈاکٹر اور سائنسداں کون پیدا ہوگا؟ آج جو سمجھے موبائل چل جائے، یہ بھی اعلیٰ حضرت کی دین ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب لکھی ہے الفوظ الودین رد حرکت زمین میں سر لکھا ہے کہ سورج کی شعائیں کیسے چلتی ہیں، کتنی تیز سمجھے خلام آتی، پہاڑوں پہ کیسے پہنچتی، پانی میں کیسے پہنچتی، سمندر میں کیسے جاتی، وہاں کیسے جاتی، ان کا کیا ہے، انہیں سمجھے کون کیسے کیچ کرتا، کون اپنی طرف لاتا، کون لے جاتا۔ یہ اسی سے سمجھے دیکھ کے سائنس والوں نے سمجھے موبائل تیار کیا۔ جب آدمی بولے گا تو سمجھے دوسرا موبائل سے کیسے کیچ کرے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت کا سمجھے کمال ہے، اعلیٰ حضرت کی کرامت ہے، تو آج موبائل پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بہت مزید برد حرکت زمین کتاب لکھی جو سائنس کے اوپر، جس کا جواب آج تک کوئی بھی مائی کا علاج پوری دنیا کے سائنسدان میں تو کوئی بھی نہ دے سکا۔ تو اعلیٰ حضرت اپنے وقت کے ہر چیز میں ایمان تھے۔ مولانا محمد حسین بہت بڑے ہندوستان کے ماہر تھے علم نجومی کے، ان کے والد مولانا علی حسین چشتی نظامی بہت مشہور سمجھے پیر بھی تھے اور ماہر تھے۔ اعلیٰ حضرت کے پاس پہنچے، ایک رائچہ بنا، بولے مولانا کہ ہاں کیا اس مہینے میں بارش تو ہے نہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا کیوں؟ بولے دیکھیے یہ رائچہ بتا رہا ہے یہ ستارہ یہاں پہ، اور سمجھے یہ ستارہ جب تک یہ قریب نہیں ہوگا تو سمجھے بارش نہیں ہوگی، اس سے قریب ہونے میں 1 مہینہ چاہیے۔
आला जब ने कहा अच्छा कहा हाँ, बोले जरूरी है, बोले हाँ। आला ने कहा, आला जब ने कहा अच्छा कहा हाँ, क्या क्या टाइम हो रहा है? तो उस वक्त 11:15 बजे थे। बोले 11:15 बजे, बोले 12 बजने में क्या 5 घंटा है क्या? अच्छा। आपने आप उठे बड़ी बारी से ही 12 पे कर दी, टन टन घंटे वाली सुई घड़ी होती थी, 12 बजने लगे। तो आपने कहा मौलाना पीर साहब आप तो ये कह रहे थे 12 बजने में 5 घंटा 45 मिनट है, 12 तो बज गए। बोले वो आपने बड़ी वाली सुई 12 पे कर दी तो बज ही जाएंगे। बोले ऐसे कैसे? 45 मिनट का रास्ता जो था वो 1 सेकंड में कैसे तय हो गया? बोले जब कर दो तो हो जाएगा। तो आपने कहा सुनो पीर साहब, जिस तरह समझिए 45 मिनट का रास्ता जो था 1 सेकंड नहीं लगा, तय हो गया। इसी तरह अल्लाह ताला चाहे जो काम बरसों में होने वाला वो हफ्तों में क्या वो चाहे तो दिन में वो चाहे अभी बारिश होने लगे। कितना तैयार था, फौरनी बारिश इतनी हुई कि पीर साहब परेशान हो गए। तो मालूम यह हुआ आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह ताला ने हर तरह का उम्र हासिल अता फरमाया था। इल्म जुनून में भी माहिर थे, इल्म तफसीर में भी माहिर थे, इल्म हिकाम में भी माहिर थे, इल्म हदीस में भी माहिर थे, उसूल हिकाम में भी माहिर थे, उसूल हदीस में भी माहिर थे, उसूल समझे लुगत में भी माहिर थे, हर तरह से माहिर थे और सब इल्म को जानते थे। इसके बावजूद वो किसी इल्म में भरोसा नहीं करते थे। भरोसा करते थे तो मदीने वाले पे, और मदीने वाले के सत्य में भरोसा करते थे अपने परवरदिगार पे। इसलिए आपने फरमाया कब चाहे तो अभी बारिश होने लगे। इतना कहना था, रब ने फरमाया मेरे अहमद रजा की जबान से निकला है तो फिर उसको पानी बरसा दो, बरस ये है जो कि उस दर का हुआ, खल्के खुदा उसकी हुई, जो उस दर से फिरा अल्लाह से वो फिर गया। तो आला हजरत सरकार के थे तो इसलिए पूरी कायनात आला हजरत की हो गई। आसमान से क्या बारिश हुए तो बारिश आ गई, रेल से क्या वापस आ जा तो वापस आ गई, हवा से क्या इधर से उधर चली जा तो उधर चली गई, तुम्हें से क्या पानी ऊपर लिया तो पानी ऊपर आएगा। ऐसे आपके सारे बात क्या थे, ट्रेन आपके लिए वापस आई, आपके मुरीदों के लिए वापस आई, आपने नहीं ट्रेन नहीं जाएगी वापस आई, वापस लौट के आई। आला हजरत वो मर्दे कामिल अपने वक्त के सबसे बड़े कुतब थे, गौस थे, गौस आजम के सच्चे नायब थे और मुजद्दिद थे। और मुजद्दिद के बारे में शेख अहमद फरमाते हैं मुजद्दिद अल-फ़सानी जो मुजद्दिद होता है अल्लाह ताला पूरी दुनिया पर उसे समझे ऊपर हासिल फरमा देता है, उसी के इशारे पे सारे काम होते हैं। तो जिसे चाहता वली बनाता है और जिसे चाहता विलायत से हटा देता है। तो आला हजरत वो मर्दे कामिल थे जो जिसे चाहे वली बना दें और जिसे चाहे विलायत से दूर कर दें। उनकी इसी महीने की 10 तारीख में विलादत हुई थी और मुजद्दिद अल-फ़सानी की 14 तारीख में हुई थी। अल्लाह ताला अपने इन तमाम नेक बंदों की याद करने की हमें तौफीक अता फरमाए और इनकी बारगाह से फैज़ और लुत्फ़ व करम अता फरमाए। कोई गलती हो गई अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। बाखुर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।